الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وبرهان الرشيد وإرشاد العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب ہے، 21واں پارہ ہے، 6 آیت ہے، 6 نمبر آیت. النبی اولا بالمومنین، مومنوں کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من انفسہم، مومنوں کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یعنی مومنوں کی اپنی جان کے ان سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی یعنی نبی کریم کی بیویاں وازواجہ امہاتہم، قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، مگر اللہ تعالیٰ عز و جل کے احکامات کی روح سے یعنی اس کے مطابق عام مومنین اور مہاجرین کی بے نسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں صلہ رحمی اور وراثت میں. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، البتہ اگر تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ حکم کتاب محفوظ اور کتاب الہی میں لکھا جا چکا ہے. اب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ آپ کی شان اتنی ہے کہ جس کا قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے، اور اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ تم اپنی جانوں کے اتنے مالک نہیں ہو جتنے تمہارے نبی تمہاری جانوں کے مالک ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 169. الفاظ تھوڑے سے مختلف ہو سکتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم،
کوئی بھی ایک بھی، حتی اکون احب علی من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام انسانوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جائے، یعنی جب تک وہ مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اپنی جانوں سے بھی زیادہ۔ اب امہات المومنین کا اس میں ذکر کرنا اور اپنا ذکر کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا اور امہات المومنین کا ذکر کیا، اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے، واقعات تھے۔ کچھ نے کہا کہ نبی کریم کے وصال کے بعد میں آپ کی فلاں بیوی سے نکاح کر لوں گا، کچھ نے کوئی بات کہی، کچھ نے کوئی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے قیامت تک۔ اور پھر یہ جو امہات المومنین ہیں، ان کے جو بھائی ہیں وہ ماموں نہیں ہیں۔ یہ لوگ بڑا ان چیزوں کو اچھالتے ہیں، فلاں فلاں کا ماموں ہے، فلاں فلاں کا ماموں ہے۔ ان کی رشتہ داری تمہارے ساتھ وہ نہیں ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امہات المومنین کے بھائیوں اور بہنوں کو ماموں اور خالہ کہنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ باقی سب رشتے ویسے ہی ہیں، صرف امہات المومنین ہی امت کی مائیں ہیں۔ اب ماں کے پاس آپ بیٹھ سکتے ہیں اکیلے میں، لیکن حکم ہے کہ امہات المومنین کے پاس آپ اکیلے میں نہیں بیٹھیں گے، ان سے پردہ کریں۔ جب یہ آیت اتری، لوگوں نے پوچھا جا کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ ہماری ماں ہیں، تو کچھ عورتوں نے بھی کہا جا کہ آپ ہماری ماں ہیں، تو کہنے لگی انا ام رجالکم لا ام نسائکم، میں مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھا تو کہتی ہیں انا ام الرجال منکم والنساء، میں تمہارے عورتوں کی بھی ماں ہوں اور مردوں کی بھی ماں ہوں۔ اب سورہ نور کو دیکھیں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول، یہاں دعا کا مطلب پکارنا ہے، بولنا ہے۔ قرآن میں دعا مختلف الفاظ میں استعمال ہوئی ہے، پکارنے کے معنی میں، دعا کے معنوں میں، اور کہنے کے جو مختلف انداز ہیں، اس کے لحاظ سے اس کو استعمال کیا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم جس طرح ایک دوسرے کو ماما، چاچا، پھپھا، تایا کہہ کے پکارتے ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں کہنا۔ ان کا چچا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھتیجے، نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان کا سالہ ہے تو یہ نہیں کہے گا بھائی صاحب بنوئی صاحب، نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نور 63 کی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ تو اس طرح مت پکارنا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ابو القاسم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ کو۔ پھر سورہ حجرات کو دیکھ لو، دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دے دے کے بلاتے ہو نا، فلاں ادھر آؤ فلاں ادھر آؤ، اس طرح مت بلانا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر ایسا کرو گے تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میرے حج کدھر گئے، میرے عمرے کدھر گئے، میری نمازیں کدھر گئیں، میری زکوٰۃ کدھر گئی، میری صلہ رحمی کدھر گئی، میری خیرات کدھر گئی، پتہ بھی نہیں چلے گا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ تم نے کہاں سے یہ بنا لیا فلاں ماموں ہے، فلاں بھتیجا ہے، فلاں چاچا ہے، فلاں یہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون کہہ سکتے ہیں ان کو؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہہ سکتی ہیں آپ، امام حسن امام حسین کہہ سکتے ہیں بابا، جناب سیدہ کہہ سکتے ہیں بابا، کیونکہ حضور نے کہا اس آیت اترنے کے باوجود آپ نے کہا کہ مجھے بابا کہو، باقی نہیں تو کہہ سکتے، ان کی اولاد کہہ سکتے، ہمارے نانا ہیں، لیکن باقی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، ان کو رائنا نہ کہو، کیونکہ اس کا مطلب بگاڑ لیتے تھے۔ رائی چرواہا، نہ ہمارا، رائنا رعایت کر دیجیے ہمیں، رائے رعایت نہ ہمیں، کیونکہ وہ بگاڑ کے کہہ لیتے تو یہ لفظ نکال دو عربی کی لغت میں سے، قولوا انظرنا، یہ کہا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے، قولوا انظرنا۔ اب ابن اور ولد میں فرق کیا ہے؟ یا اپنا رسول، صحابہ کہتے تھے امام حسن اور امام حسین کو یا اپنا رسول، رسول کے بیٹوں، آپ کے سامنے کہتے تھے، آپ نے کبھی منع نہیں کیا۔ زید بن حارثہ کو کہتے تھے زید بن محمد، اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کہو، زید بن محمد نہ کہو۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، سورہ احزاب کی اسی سورہ کی 40ویں آیت، آخری نبی ہیں وخاتم النبیین۔ ہاں، حسنین کریمین کو اجازت ہے کہ وہ کہیں یہ ہمارے بابا ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ کو اجازت ہے کہ وہ کہیں یہ ہمارے بابا ہیں، باقی تم ادھر ادھر کے لوگ تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو؟ قرآن تو پڑھو، سورہ نور تمہارے سامنے پڑھی ہے، سورہ حجرات پڑھی ہے، یہ سورہ احزاب پڑھی ہے، قرآن تو پڑھو نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب ابن اور ولد میں فرق کیا ہے؟ حسنین کریمین کو صحابہ کیا کہتے؟ یا اپنا رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے،
حضرت ابوبکر اور حضرت عمر انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے. ان کے کہنے پہ ممبر سے حضرت ابوبکر حضرت عمر نیچے اتر آتے. امام حسن اور امام حسین کے کہنے یہ میرے بابا کا ممبر ہے, نیچے اتر آتے. حضرت ابوبکر بھی نیچے اتر آئے, حضرت عمر بھی نیچے اتر آئے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ رسول کے بیٹے ہیں. اب ابن اور ولد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑی گہری بات ہے, آپ کو بڑی باریک بات بتانے لگا. نواسے کو پوتے کو ابن کہا جا سکتا ہے, نواسے اور پوتے کو ابن کہا جا سکتا ہے, بیٹے کو بھی کہا جا سکتا ہے. اصل میں تو بیٹے کو ہی کہتے ہیں بن, لیکن ولد صرف حقیقی بیٹے کو کہا جا سکتا ہے, صرف حقیقی بیٹے. لم یلد و لم یولد, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, وہ بات اور معاشری حقیقی بیٹا اس کا. ویسے ساری مخلوق اس کی کنبہ ہے, ساری مخلوق اس کا کنبہ ہے نا, ساری مخلوق, لیکن اس کا حقیقی بیٹا کوئی نہیں, نہ وہ کسی کا حقیقی بیٹا ہے. تو حقیقی بیٹے کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور نواسے اور پوتے کے لیے اور بیٹے کے لیے ابن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اصل میں ان میں ڈفرینس ہے. اس لیے وہ جب حضور کو دیکھنا ہوتا تو پیشانی سے لے کے سینے تک امام حسن اور سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین حضور سے بالکل ملتے جلتے تھے. دونوں کو کھڑا کر لیتے, صحابہ حضور کی زیارت کرتے. اب اس میں اس آیت کے آخر میں یہ تھا کہ تمہارے اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ. اس سے پہلے چونکہ مواقعات ہوئی, انصاریوں نے مہاجرین کو اپنی آدھی چیز دے دی, ایک بیوی دے دی, طلاق دے کے اس کے نکاح کرا دیا, آدھی جائیداد دے دیا, آدھا گھر دے دیا. تو پھر یہ آیت آئے کہ نہیں, آپ نہیں, وراثت میں کوئی نہیں ہے. وراثت صرف تمہارے حقیقی جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے. اس آیت کے آخر میں وہ حکم کو منسوخ کیا, وما علینا